یا ولی العصر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ساڑی نوکری حاضری اپنی بارگاہ منظور و قبول فرما. تمام احباب اہل بیت دی خدمت السلام علیکم. یا علی علیہ السلام مدد. خانوادہ تطہیر تے خلوص نال صلوات. اللہم سلسلہ انا اعطینا کل کوثر دے حوالے نال محفل پاک دا اہتمام کیتا گیا. انا اعطینا کل کوثر دی بنیاد رکھی گئی ہے، ورنہ خانوادہ تطہیر میں مؤنث اور مذکر نہیں ہوتے. یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے. مثلا تفسیر نور الثقلین الحمدللہ 6 جلدہ میرے کول نو، گلاں ذرا خشک نو لیکن بنیادی گلاں ضرورت ہے، کیونکہ کچھ لوگ آل محمد کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں. یہ ضروری ہے. میں پڑھیا ہے. چل صاحب آؤ، تشریف رکھ دیو، گل سننی پھر میں پڑھساں. ایک ایک لفظ سے غور کرنا ہے. کتاباں دے حوالے اگر چاہیے دیون تو میں عرض کر دیاں گا. سرکار باقر العلوم میرے 5ویں امام ہیں. نہیں بالکل آرام نہ، داد نہیں دینی، ضرورت نہیں داد دی. مجلس دا جشن دا کوئی مقصد ہے. یہ جو پروگرام ہوتے ہیں یہ آل محمد کے دامن کے ساتھ متمسک رہنے کا بہترین ذریعہ ہے. یہ جشن ہو یا مجلس ہو، ذکر اہل بیت ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں؟ مجلس کی تقاضا، مجلس نال بندہ کی ہونا چاہیے. مجلس پڑھن تو بعد، مجلس سنن تو بعد بندے وچ انقلاب کی ہونا چاہیے؟ ان ہستیوں کا ذکر سننے کے بعد جن ہستیوں کا ذاکر اللہ ہے، بندہ اپنے وجود میں انقلاب محسوس کرے. اگر امام زمانہ آ جائیں تو کیا میں ان کی فوج میں بھرتی ہو سکتا ہوں؟ جشن کلا بازیاں دا نام نہیں کہ 2-4 بچے رل کے پڑھن لگ پے نے تے اگوں بندے کڑپن لگ پے نے. سننا ہے، ہنسنا بھی نہیں. میں کچھ عرض کرنا چاہنا، میری ڈیوٹی ہے. جڑا ممبر تے ہوندا ذمہ دار ہے. داڑھی بھویں نکی ہوئے بھویں وڈی ہوئے، یہ ممبر پر آنے والے کی ملت تشیع کی نمائندگی ہے. نمائندہ کیسا ہونا؟ یہ آپ کا چناؤ ہوتا ہے اور آپ متصب ہوتے ہیں. سرکار باقر العلوم تے سوال ہویا. تفسیر نور الثقلین 2 جلد، یہ تفسیر ہے قرآن پاک دی. میں تو سمجھے ابھی شماری والے کوئی کتاب لکھی جڑی میں پڑھنا پیا. سرکار تے سوال ہوا کہ مولا انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا ہے؟ کیسا سوال ہے؟ تو یہ بیٹا ذرا سننا تے شماری بھی دسنا بھی میرا چاچو پڑھ دے. انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا ہے؟ اس ممبر دے تقدس کی قسم امام فرمایا ہم نے اس کی شکل اختیار کی ہے. ہم نے ان کی شکل اختیار کر کے انہیں اشرف کر دیا ہے، ورنہ یہ اشرف نہیں ہے. اللہ نے ہمیں تمہاری شکل میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم تمہاری ہدایت کر سکیں. اگلا جملہ زیدی صاحب پڑھا. 5واں امام فرماتے ہیں اگر ہم اپنے اصلی روپ میں آتے تو ایسے ہی ہوتا جیسے طور پہ موسیٰ کے ساتھ ہوا تھا. 70
ہوش ہو گئے سن. عزیز محترم طور تے کتنے بندے بے ہوش؟ 70. یہ میں غلط پڑھ گیا. 70 بندے جل گئے، نبی بے ہوش ہو گیا. یعنی مولا علی کے جلوے کا اثر غیر معصوم پہ اور تھا، معصوم پہ اور تھا. ٹھیک ہے جناب. حضرت عباس سرکار نے یہ بھی گل تھوڑے سنن والی اگو پڑھ سا میں جشن قصیدہ بی بی پاک دے مولا علی دے پڑھ سا، لیکن بنیادی گلاں نے کہ یہ پتہ کرنا ہے کہ آل محمد مجال نہیں یہ میں کہوں کہ وہ کیا ہیں، خدا جانتا ہے کہ وہ کیا ہیں. خیمیاں وچ پانی رڑ گیا حضرت عباس کو، رڑ گیا. حضرت عباس تے پانو ہتھوں پانی رڑ جائے تقدیر نہ بدل جائے. یہ دونوں سردار اپنے ساتھیوں کو کچھ بتانا چاہتے ہیں. پانی خیمے وچ آ کے بہہ گیا. ابو تراب کے بیٹوں کے ہاتھوں سے پانی بہ کر تراب کے سپرد ہو گیا. بدیا پریشان ہو گیا جڑے ساتھی سن بھی حضرت عباس دے ہاتھوں پانی. فرمایا عباس نے بتا دو یہ پانی نہ تھا، ہم تھے. پانی کوئی سائنس والے بچے بیٹھے پانی کہیں نہ بنتا ہے 2 گیساں نال. کہیں نال جی؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن. مولا فرمایا یہ گیسیں بھی نہ تھی، ہم تھے. جاؤ عباس شامیہ سے کہہ دو یہ ہم پر پانی بند کر کے در حقیقت اپنے لیے جنت کا دروازہ بند کر رہے ہیں. یہ اور ہیں، ہم. اس سرکار دی جڑی حدیث ہے وجہ تخلیق کائنات فخر موجودات حسنین شریفین امامین کریمین صدیقین نیرین نورین امام الانبیاء سرکار دی حدیث. بیٹا اباسی نہیں لینی، اباسی سر نو لیندی سرو. سرکار دی حدیث متفقہ حدیث ہے. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے ہمارا نور. نور میں تو درجہ بندی ہی نہیں ہوتی. او لگے گا جی اے نور ہے نا، اس نو بالن تے کوئی 9 مہینے لگ دیں، بٹن دبی یہ نور ظاہر ہو گیا. اللہ نے چاہا آل محمد تشریف لے آ. ضروری نہیں بھی بندہ وہی کتاباں پڑھے جنہاں وچ آل محمد دی تنقیس ہوئے. آؤ جی میرے واسطے تفسیر القرآن میں پڑھن لگا جی. قصیدے میں اسے پڑھنے جسے توڑا منہ قصیدے بن گیا. شاہران بھی بہالے ہوئے ہیں نا، جو میں نے کوئی پڑھ لینے دے میں نے برادری لب گئی، میں بھی لاہور چلا گیا. میرا بھی ان 26,000 لگتا ہے. میں توڑے چہرے ضرور ویکھا گا بھی توڑے چہرے تے کیفیت کی ہے. ماں معصوم دے جملے پڑھن لگا. میرے پنجویں امام فرماتے ہیں ہم نے اس ذات کا نام اللہ رکھا جسے تم اس بھی نہیں کہہ سکتے. ٹیکنیکل گفتگو ہے. پنجویں امام فرماتے ہیں ہم نے اس ذات کا نام اللہ رکھا جسے تم اس بھی. مولا فرماتے ہیں اس اشارہ ہے جو اشاروں میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا. لکھنا والے تے بھی لکھیا بشر کوئی بھی تیرا استعارہ ہو نہیں سکتا، تو ایسا ایک ہے جو پارا پارا ہو نہیں سکتا. میرے اللہ ہے تیری ذات لامحدود کچھ ایسی میرے مولا کہ تیری سمت کوئی بھی اشارہ ہو نہیں سکتا. اے میرے ہاتھ جے بعد اچ بحث کر لے جے میری پڑھی لکھی گفتگو سن لے. مولا کی فرمایا ہم نے اس ذات کا نام اللہ رکھا. ذات تھی اسم نہیں تھا. ہم نے اس ذات کو اللہ کہا کیونکہ کائنات میں کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے. کئی بڑے شان ادب لحاظ دیا دن اللہ فرماتے ہیں. مولا فرمائے اللہ کو تو کہہ کے پکارو تاکہ 2 ہونے کا شائبہ بھی نہ ہو. اللہ کو جمع کے سیغے سے نہ پکارو 2 ہونے کا شائبہ نہ ہو.
فرماتے ہیں ہم نے اس ذات کا نام اللہ رکھا. بھائی سننا جناب. پھر معصوم فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے اسم کو بھی نکتے سے بے نیاز رکھا. ہم نے اللہ کے اسم میں نکتہ آنے نہیں دیا. پھر معصوم فرماتے ہیں تم تو اللہ کے اسم سے واقف نہیں تھے، اللہ کی ذات تمہارے جبھے میں کیسے آ جائے. اللہ میں نکتہ نہیں ہے. پھر کلید بردار کعبہ مربی رسول ابو الائمہ نکاح خان رسول حضرت عمران. سنو تو میں لفظ عمران دا ترجمہ کراں. عمران کسے کہتے ہیں؟ ہر دور میں اسلام کی نصرت کے وجود کو عمران کہتے ہیں. ہر دور میں اسلام کی نصرت کے وجود کو عمران دنیا میں ایک بار نہیں آتا. جب بھی دین اسلام کو مدد کی نصرت کی ضرورت ہوتی ہے تو خاندان تطہیر میں ایک مرد عمران بن کے آ جاتا. کبھی محمد بن کے، کبھی علی بن کے، کبھی حسن بن کے، کبھی حسین بن کے، کبھی عباس بن کے، کبھی اکبر بن کے، کبھی علی اصغر بن کے. اور چلے ہو گئے جن کا اصغر بھی علی ہو ان کا مرتضیٰ کتنا علی ہوگا. نعرہ پھر ابو طالب سرکار نے اللہ کے محبوب کا نام محمد رکھا. انہوں نے بھی نکتہ نہیں آنے دیا. محمد میں نکتہ. اللہ نے اپنے محبوب کا نام کیا رکھا جی؟ احمد. احمد میں بھی نکتہ نہیں ہے. توقیر شاہ جی حل جزاء الاحسان الا الاحسان کی بنیاد پہ پھر اللہ نے ابو طالب کے بیٹے کا نام علی رکھا. علی میں بھی نکتہ نہیں ہے. یا رب حضا غاسق الدجی والقمر متبلج المزید بیجل لنا من امرک الخفی ماذا ترا فی اسم ذا صبی. جواب آیا یا اہل بیت مصطفی النبی خصصتم بالولد ذکی اسمہ من شامخ علی علی نشتک من العلی. اللہ فرمایا ابو طالب میں نے تیرے بیٹے کا نام علی رکھا ہے. کائنات میں دو ہی علی ہیں، یا اللہ علی ہے یا اس کی مخلوق میں علی ولی علی ہے. علی میں بھی نکتہ. کوئی اور تاریخ میں نام ایسا ہے جس میں نکتہ نہیں ہے، نہ وہ ولی ہے نہ اس کا کلمہ ہے. یہ تینوں ولی ہیں. بنص قرآن انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ ولی، محمد ولی، علی ولی، تینوں کا کلمہ ہے. نہ تینوں ناموں میں نکتہ ہے نہ کلمے میں نکتہ ہے. تینوں ہادی ہیں، نہ ہادی میں نکتہ ہے. تینوں ولی ہیں، نہ ولی میں نکتہ ہے. طیب دھیان کوئی نہیں دے رہا. خواجہ صاحب داد کوئی ہے جے توڑے کو؟ اللہ وچ نکتہ، محمد وچ نکتہ، کوئی علی وچ نکتہ. انہاں ترمہ دا کلمہ ہے. اللہ دا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، نکتہ کوئی نہیں. محمد رسول اللہ، نکتہ کوئی نہیں. علی ولی اللہ، نکتہ کوئی نہیں. جملے آ کے توڑے چہرے پڑا گا جن میں نکتہ نہ ہو ان میں نطفہ بھی نہیں ہوتا. یہ ہوتے ہیں یطہرکم تطہیرا. نعرہ کچھ باتیں ایسی جو میں برسر ممبر کر نہیں سکتا. اگر کسی کو شبہ شک ہوا تو میرے پاس سے 1 گھنٹہ تشریف لے آئیں. وید کائنات میں حافظ کفایت حسین علی اللہ مقام ہوئے جنہوں نے فرمایا کہ آل محمد کی تخلیق پہ بحث کرنا کفر ہے. یہ بھی عالم دین سن جنہ دی کتاب ہے مجموعہ تقاریر محرم کفایت الواعظین کی. تو موقع ملے تو بڑی مشکل تو بڑی عجیب عمیق اور دقیق جی انہوں دی اردو ہے. انہوں نے فرمایا آل محمد کی تخلیق پہ بحث صرف اللہ کر سکتا ہے. انہوں دی تخلیق کی عناصر نہیں تھے، یہ ہو گئے. انہوں نے کہا جی کی فرماؤ کچھ تو دسو. اور سے کہ اللہ کی چاہت کی مخلوق، اللہ نے چاہا یہ ہو گئے. مشینان و مشیت اللہ، ہم اللہ کی چاہت ہیں. بیٹھے کو ڈر گئے. تو بہرحال میرے دوستو عزیزان محترم، پھر میں تفسیر پہ پڑھ دساں البرہان. ہاشم برانی صاحب لکھی ہے، مدد کرے مولوی صاحب جنہوں نے کتاب مدینۃ المعاجز دا ترجمہ ہو گیا. وہ انہوں جملہ اس آیت دا ترجمہ میں سن لو. بشیر صاحب آیت میں نہیں یاد کوئی نہیں، خدا دا نام میرے کو عربی نہ سنے، ترجمہ میں کر دینا.
قرآن دی قسم اس آیت وچ اللہ فرمائے کیسے وہ جاہل ہیں جو اپنے جیسوں کو مانتے ہیں. مرید دے اگے حاجی اصل میں کچھ نہیں ہوندا جے پیر بھی کن نپی ہون تے چھڑان والا کون ہوے. نعرہ کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا ہے کلو نا محمد نو. ایک جملہ وہ میں پڑھن لگا جیڑا کسے نہیں پڑھیا. میں دعوے نال پیا نا ممبر تے کھڑا میں کچھ لوگ کے پیا نا بھائی اقبال میں ممبر تے گل کرنا یہ ڈیوٹی میری مولا لائی ہے. یہ بات میں اس کیفیت واردات چ گزریا میں پڑھن لگا. ذرا منڈ کرے ابھی شماری اللہ کی پہ پڑھتا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ نبی نو رسول نو پیچھو شروع ہو دے. حضرت آدم علیہ السلام رضی اللہ خان. حضرت آدم حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت محمد مصطفیٰ. ہون صحیح بولو صلی اللہ. کوئی نبی حسین دے نانے تو علاوہ صلی اللہ نہیں. جدو نبی علیہ السلام ہو کے صلی اللہ دے مقابلہ نہیں کر سکتے تو خرگوش کھا کے نبی جیسا کیسے ہو. اور یہیں سے بیٹا صحابہ تے اہل بیت دے فرق نو محسوس کرنا ہے. وہ بیٹا صلی اللہ کے کندھوں پر رضی اللہ نہیں بیٹھتے علیہ السلام بیٹھتے ہیں. نعرہ ہن اگلا جشن میں کیویں پڑھا. سانو پسینہ ہوندا ہے نا تانوں پسینہ مینوں پسینہ میں کیتا جے اے پسینہ میں نہ ہے نا. میرے پسینے والے تو ٹیشو بھی یہ بچ رکھنا وہ پہ جاندے. سید بھی ہیں ذاکر بھی ہیں زوار بھی ہیں. پسینہ آیا سٹ پر مگا چھڑے تے حسین دے نانے نو پسینہ آوے اللہ سام سام کے بچوں نبی بناندہ ہے. میرا پسینہ جیب دے قابل نہیں. حسین دے نانے دا پسینہ نبی بنے نا تے جڑے پسینے جو بنے نا وہ علیہ السلام نو جڑا محمد دا خون ہے انہاں نو رضی اللہ کے میں پیاکھنا ہے. یہ رضی اللہ کی تزویج نہیں یہ آل محمد کے افراد ہے. یہ تطہیر کا سلسلہ ہے. یہاں تذکیر و تانیث کا تصور بھی نہیں ہے. بہرحال چلو قرآن اللہ فرمائے بی بی پاک دے متعلق پڑھن منڈ کیا کوئی نہ. میں مولا دی قسم ڈھیر سارا سفر کر کے او ناروال پڑھیا لاہوروں میں ٹرٹا ناروال تو سانگلا ہل. یہ میرا بھائی ہے چھوٹا. یہ سارے میرے بھائی لبنا ہوں میں تو کدی کدی تسی بھی بکھر والے پیسے دے کے ڈنگر تو اپنے مقال ہے. سمجھ آ رہی سلسلے ہی ہو رہے پپیتا جان دیو پپیتا وہ کلا پھل نہیں دیندہ. وہ نر تے مادہ ضروری نہیں ملدے بھی نہیں پھل دیندے نہیں. اے من لنی اہل بیت نہیں پہ مندہ وہاں وہ سلسلہ نہیں ہے. بی بی پاک دے متعلق میں قرآن دی آیت 11ویں امام دا فرمان پڑھن لگا. پھر میں قصیدے پڑھنے 11واں امام فرمیدن میری دادی بطول اللہ کا وہ سر نہاں ہے جو نبیوں کے ذہنوں پہ بھی منکشف نہ ہوا. منڈی نال ذوق سماعت کے دموں نہیں شیخ اوپریاں دا چنگا ہے توڑے نال منڈی والے اس تو بات سنا. اس جملے دا میں ترجمہ پوچھا تو توڑا رنگ اڑ جانا. من تو 2.5 لاکھ کھڑنا پونا ہے. 2.5 لاکھ والے کو پوچھے 11واں امام فرمیندر میری دادی بطول اللہ دیاں رازاں وچ ایک راز ہے جس دی حقیقت نو انبیاء بھی سمجھ. یہ ہمارے امام کا جملہ ہے. امام کا جملہ قرآن کے مطابق ہو سکتا ہے متصادم نہیں ہو سکتا. ہن پتہ یہ کریے کیا امام دا جملہ قرآن دی تائید چے یا قرآن امام دے جملے دی تائید قرآن دی کسی آیت چ ملدی ہے. امام جو فرمائے میری دادی اللہ دے رازاں وچ ایک راز ہے. چلو میں دی پریکٹیکلی
सूरत भी तुहानू दस देना। मोबाइल कितनी हस्तियां 5। मौला अली का खुतबा याद है, अली फरमाया नहनु इसरारुल्लाह, हम अल्लाह के राज हैं। मोबाइल में 4 राजां के दरम्यान कौन आई? किताबां पुछनियां जे तो मैं तुहाडा पाबंद नहीं। अकीदा अपना अपना, कब्र अपनी अपनी। खुदा दी कसम 4 मासूमीन के होते हुए ईसाइयों से खिताब हुसैन की माँ ने किया। ये बीबी पाक फरमाते हैं, ईसाइयों तुम अपने नबी का तफाखर बयान करते हो, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मैं हुसैन की माँ चाहूँ तो आसमान चारम से ईसा को खींच के अपने बाबा के कदमों में रख दूँ। ता ईसाई मन गए। तो समझ नहीं आ रही। तो इमाम दा जुमला कि मेरी दादी बतूल अल्लाह दे राज़ां विच एक कुरान की दलील है। शाह साहब अल्लाह कुरान फरमा रहे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम इदराक ही नहीं रखते कि हकीकत लैलतुल कद्र क्या, तुम जान ही नहीं सकते। अगे पैदा हैड फकीरिया अगर मुंह पिछा टुर गए, मुंह सालमो मुंह हैड फकीरिया दे आ गए। जाकर होंगे जो हरकत में बरकत कभी हुआ निकल के पीछे। मैं शेड्यूल ही बनाना, मैं 50 साल किसी बानी ने परेशान ही नहीं किया। थोड़ा पढ़ लिया 50 साल तौकीर शाह जी ना मेरी मुहर्रम दी को मजलिस मिस है तो ना कोई लेट है। जाकर कम अज कम बानी को परेशान तो ना करे। अगर तुम बानी भी बड़े बख्त वाले हो ओ भाई अशरफ शारी, मैं तुम मौजूदा हालात भी दस रहा भी। जाकर नूं तुसां 2.5 लाख खिच कर लिया तो जाकर शामी सवेरे मजलिस आई, शामी जाकर ने मोबाइल बंद कर दिता। जाकर है मौलवी जेड़ा भी, तुसी कड़प गए सारी रात कहे झूठा है झूठा है झूठा है, मोबाइल बंद कर छड़िया नहीं आऊ। अगले दिन मजलिस तुसां करा लई, आउंदे साल उसे झूठे नूं बुला के उहदे कोल सच्चियां दा जिक्र सुन लैंदे हो। तुहाडी सदाकत तो मैं अपनी कुछ भी ना कुर्बान करा। लुत्फ ते है कम अज कम जिस ते लानत की, झूठे ते खुदा दी लानत नहीं, ते जिदे ते लानत होवे उन्हां कोल सलवात आने दा जिक्र तो नहीं ना सुनीदा। मासूम दा फरमान है, हदीसा ने मौला फरमाया जो आयत का लिहाज नहीं रखता वो हम में से नहीं है। मिसले शब्बीर जिन्हें पासे वफा होता है ऐसे बंदों ही के पर्दे में खुदा होता है। अशरफ शाह जी थोड़े वास्ते शेर एक और पढ़ता, मिसले शब्बीर जो पैगाम अमल देते हैं ऐसे इंसान जमाने को बदल देते हैं। तो लिहाजा तुसी हो साडे मोतसिब, तुसी भी अपने आप नूं तसाबी अमल च गुजारो। तुसी किस नूं बुलांदे, तुहाडी चॉइस की, तुहाडी सोच की, तुहाडी फिक्र की। मैं मिंबर जे पाकां दा ते जे इत्थे पलीतां नूं बुला लो ते गल है वो पंजाबी दा खाना जी हो जाए, कौन वाले ये हो जाए। अगो पढ़ो कोई तुसी दुबई चो आए हो। अल्लाह फरमाया तुम इदराक ही नहीं रखते कि हकीकत लैलतुल कद्र क्या है। मेरे सामने पढ़िया लिखा मजमा मैं एक ऐसी बात करन लगा जिहड़ी तुहाडे मिंबर ते मुसलसल अशरफ शाह जी बयान हुई है। बीबी पाक दा एक लकब है उम्मो अबिया। उम्मो अबिया ये माना की किया गया बाप की माँ, ये माना ही गलत है जी। ये माना फितरत के खिलाफ है, दीन ऐने फितरत है। कायनात में कोई बेटी बाप की माँ नहीं हो सकती। यदा मतलब है असी उम दे माने तो वाकिफ नहीं। उम्मो अबिया एक एक लफ्ज खुदा वास्ते मेरा खून ना करे जी। उम्मो अबिया बाप की उम, ये दरस विच मेरी तकरीर ला के सुनी गई शिफा नजवी साहब की। बाप की उम, बाप कौन है? बाप तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। मोहम्मद क्या है? माँ मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद तो कुछ नहीं वो तो रसूल है। बीबी मोहम्मद की उम नहीं, बीबी रिसालत की उम है। रिसालत की बोलो जी, रिसालत की। हूँ उम दा लुगात पढ़ो, उम दा माना करिए। उम दा माना असल, असल दा माना जड़। जैसे जड़ हो तो दरख्त होता है, बतूल हो तो रिसालत होती है। बिस्मिल्लाह शाहिद शाह जी। तारफ नहीं, अल्लाह नहीं तारफ कराया हदीस के साहब महद नूर रिसाला। भाई जी रिसालत की कान,
لوہے کی کان جہاں سے لوہا نکلے، سونے کی کان جہاں سے سونا نکلے، رسالت کی کان جہاں سے رسالت نکلے. میں جملہ آکھاں گا، محمد رسول اللہ کے تسلسل کو بطول کہتے ہیں. میں شاہ جی کلفی نہیں کھاندا. جی 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 دمانہ کی اصل دمانہ کی جڑ. لطیف ترین مجمع میں ایسی گفتگو بھائی اشرف جی شروع کر دیتی ہے. یہ جو جڑ ہوتی ہے نا، او میرے شاگردہ، تم ہی مستقبل دا سلطان الذاکرین ہے. سننا جناب، یہ جو جڑ ہوتی ہے یہ مستور ہوتی ہے. مستور، چھپی ہوئی. 50 سال ہو گئے نہیں پڑھ دیا. آج تک شاہ جی میں خانوادہ تطہیر دی مستورات نو عورت نہیں آکھیا، کیونکہ عورت دا معنی ہو رہے، مستور دا معنی اور مستور وہ جو ہمیشہ سطر میں ہو. عورت کبھی کبھی میدان میں بھی آ جاتی ہے، سواری کوئی بھی ہو. بڑا جملہ حاجی صاحب، اللہ توڑی منزلہ توڑے پتر دیاں آسان فرما. جڑ مستور ہوتی ہے. توجہ بیٹا، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو. جڑ مستور ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، مگر چھپ کے درخت کو زندگی عطا کرتی ہے. اللہ کرے میں سمجھا لے، میں ٹوپی والیا میرا ویرا. جڑ زمین وچ پھیل جاندی ہے. جڑ زمین وچ پھیل کے چھپ کے درخت کی مطلوبہ و مقصودہ خوراک کو کلیکٹ کر کے درخت کو دیتی ہے، تاکہ درخت ہرا بھرا رہے، سایہ دار رہے. بطول رسالت کی وہ جڑ ہے جو ولایت کے موتی ابو تراب کی ملکیت سے تلاش کر کے کبھی حسن کی شکل میں، کبھی حسین کی شکل میں، تاکہ محمد رسول اللہ بھی رہے اور علی نعرہ کلمہ توحید و رسالت و ولایت کے تسلسل کو بطول کہتے ہیں. آخری جملے میں کتنے پڑھ گیا. جیڑا فقیر نے مانا کیتا ہے وہ بھی سناواں. فقیر اشرف شاہ جی وہ نہیں جڑا آپ منگدا پھردا ہوئے. سبحان اللہ. حیدری بنیاد ہے نا، بی بی دا عدد 9 ہے نا. 9 عدد اعظم ہے. 9 قابل تقسیم بھی نہیں ہے. ضرباں دیو، 9 دونے 18 نو جمع کرو 9، 9 تریاں 27، 27 نو واپس جمع کرو 9، 9 تریاں 36، 36 ترے 6 ترے 9، 9 5 45 جمع 9، 9 9 81 پھر 9. تخلیق کائنات کا سبب بطول ہے. نعرہ ہے. اللہ فرمائے وما ادراکا. جڑا قصیدہ میں آپ نو پسند ہے تے مولا علی نے میرے کو لکھوایا ہے کہ مولا علی دے فرمان، اور میں کوشش کیتی ہے قرآنی آیات نو ملحوظ خاطر رکھ کے. بطول کسے کہتے ہیں؟ جس مستور کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وضو کی ضرورت ہی نہ پڑے. بیٹا حسن دنیا میں آ جائے، ماں بھی سجدے میں ہو، بیٹا بھی سجدے میں ہو. نعرہ ہے. وہ آدھے نا کہ حضرت عیسیٰ دی ماں بھی بطول ہے، حسین دی ماں بھی. فرق کی ہے یہ بھی تو دستے ہی ہے. عیسیٰ کی ماں فرشتوں کے کھانوں کی محتاج ہوتی ہے، فرشتے حسین کی ماں کے کھانوں کے محتاج ہوتے ہیں. جو فرشتوں کے کھانوں پہ پلے وہ عیسیٰ کی ماں ہے جس کے کھانوں پہ فرشتے آ جائیں. کھاندے شاندے نہیں فرشتے، ان لین آئے نا. جبریل روٹی کھاندا شاہ جی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ایک دن مسکین بن کے ایک دن یتیم بن کے. فرشتے یتیم ہوندے نا، یتیم تے تاں ہوندے بندہ ابا مرے. اے کنڈی مخلوق نو اللہ نے نہ کھان والے نو دین والا دا بوہا دسیا ہے. اور مر جانے تسی توڑا روٹیاں کھا جاندے ہو، بطول دے بوہے تے منگو جتھوں نہ کھان والے پہ منگدے نا. ایک اللہ میرا شگرد دی داد پہ دیندا ہے. اے دا کوئی مرم کر چھڈیا کدوں. آؤ جی. وہ میرے صادق امام سے پوچھا گیا کہ ابن رسول اللہ
آؤ جی بھائی جی. وما ادراکا ما لیلۃ القدر، یہ کون ہے؟ فرمایا فقط سیدہ ہے، 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 فقط سیدہ ہے. یعنی میرے چھٹے امام کو پوچھ گئی ابن رسول اللہ، یہ انا تو اینا کل کوثر کی تحدید دے سرکار نے جڑی فرمایا وما ادراکا ما لیلۃ القدر، یہ کون ہے؟ فرمایا فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے. میرے چوتھے امام کو پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ اے انا تو اینا کل کوثر دی تفسیر کون ہے؟ فرمایا فقط سیدہ بڑا جملہ امام دا شاید شاہ جی. میرے پنجویں امام کو پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ چادر تطہیر دے تلے چار معصومین دا تعارف کون ہے؟ فرمایا فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے. چلو ٹھہرو، اے میں مجلس کتھے پڑھ رہے ہیں؟ ایک کیڑا شہر ہے؟ یشن میں منڈی بہت دین پڑھ رہے ہیں تے نعرے رائے میں ڈچونے فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے، فقط خاص طور کے سید سنیا جی، سید ہاں سیدو کھچ کے سید جڑے بیٹھے پتہ لگ جا سی چہرے تو. میرے چھویں امام کو پوچھے گا یا ابن رسول اللہ قیامت تک آنے والی نسل سادات کا معدن و مرکز کون ہے؟ فرمایا فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے. بھائی اقبال دے، اقبال بلا دو. سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے. اے میرے نال جڑے بچے نا 3 سال تو میرے نال نوے بزرگ ہوئے نے میں اوڈا کوڈیاں فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے، فقط ہاں جی سیدہ ہے. نوازش علی کھچ کے سیدہ ہے، لقب جس نے پایا، لقب حجاب خدا ہے، فقط سیدہ ہے. سبحان اللہ صدقے جاواں. آئی جی اشرف شاہ جی آئی جی لاہور بیٹھے پولیس نظام چلائی آندی، اللہ جانے پر اللہ کتھے بیٹھے آل محمد نظام چلائی آندے. اونا بھی اگو نوکر رکھے ہوئے نو سارے فرشتے تے سارے علیہ السلام نو نوکر علیہ السلام نو سردار رضی اللہ. متفقہ علیہ روایت سنی شیعہ بھائیاں نے لکھیا ایک دن کائنات دے رسول نے اشارہ کیتا چند 2 ٹکڑے ہو گیا. وہ جا بھی میں بیکھیے او بچے پیچھے جاؤ، چند 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ دا مطلب اشارے بھی طاقت ہے تے جدہ اشارہ ہے وہ کتنی طاقت ہوگی. پاک نبی نے اپنی انگلی دا اشارہ کیتا چند 2 ٹکڑے ہو گیا. اس اشارے دا کوئی نہ رکھو خواجہ صاحب، اس اشارے میں قدرت ہے، اس میں اختیار ہے. یہ معصوم کا اشارہ ہے، اس اشارے میں قدرت ہے. اس اشارہ قدرت کی حقیقی بالکا کو بطول کہتے ہیں. پوچھو دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ جناب حضرت بلال نو اذان تو روکیا گیا، سدھا بی بی پاک دے بوئے. بی بی پاک نے پاک نبی دے صحابی دے قدمہ دی آہٹ نو محسوس کر کے فرمایا باہر میرا چاچا بلال آ گیا. چاچا بلال پریشان کیوں؟ بی بی پاک
مینوں اذان تو روکیا گئے مینوں اذان تو روکیا گئے پچھلی سن دے آن غدیر تو بعد والی نہیں سن دے جی 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 منہ تے قصیدے والا بناؤ پچھلی سن دے آن ہن ولایت علی دے علی اشہد ان امیر المومنین اے نہیں سن دے بی بی فرمایا ہائے 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 بی بی فرمایا میرا چاچا میں اشارہ قدرت کی مالکہ ہوں میں تجھے وہ قدرت والے اشارے کا اختیار عطا کرتی ہوں جب تک تو اشارہ نہیں کرے گا سورج طلوع نہیں ہوگا سمجھو میرے تھے اشارے تے شاہ جی میں شعر لکھیا ہاں جہاں میں ہے جلتے اشارے کے جہاں میں ہے چلتے اشارے اسی کے جناب سیدہ خدا کے ہیں پیارے تو سارے اسی کے وہ جس کا قصیدہ وہ جس کا قصیدہ حدیث قصہ فقط سیدہ ہے اے جڑا شعر ہے خواجہ صاحب کا دون کو شعر پائے گیا اس واسطے میں آکھے موبائل نہیں رکھنا چاہیے سوڑیاں کر لیندے لو جی شعر جدوں ہے نا توقیر شاہ جی میں سپردے کرتا ٹافیاں نہ سٹیا کر مارے ہو ٹافی منہ چ بندہ سلوات نہیں پڑتا سلوات نو ٹافی بند سمجھتے ہو جھلے نہ بنیا کرو اے شعر جدوں میں سپردے کرتاس کیتا یعنی کاغذ تے میں لکھیا اشرف شاہ جی تہاڈی شرافت دی قسم میں خود دا دیتی واہ شماری والے ذرا ٹیکنیکل طریقے نال سنن دی کوشش کرنی ہے قصیدے دے مفہوم تو میں واقف ہاں بسم اللہ ایک قصیدہ سننا ہے اللہ نے اپنے محبوب دا سایہ نہیں بنایا ہائے ہائے ویسے بھی نور دا سایہ بے نوریاں نو کے پتہ لگے جو نور والے کون ہوتے ہیں جس کا اللہ نے سایہ نہیں بنایا اس کا ہم سایہ کون بنے لو اللہ ہی بہتر جڑ ہے اشرف شاہ جی لیکن چونکہ ذاکرہ کھوجیاں کھوج کڈیا ہے اللہ نے کیوں نہیں بنایا وہ تو بہتر لے جڑ لیکن جڑی گل میں سمجھیا وہ میں عرض کر دینا سورج کنڈ پیچھے ہوئے سایہ اگے ہوندا ہے آئے بہت اچھے شماری والیا بہت اچھی گل پہ کرنا ہے سورج کنڈ پیچھے ہوئے سایہ اگے لگے رہ جاندے اللہ نو اپنے محبوب دا سایہ بھی اگے وارا نہیں کھاندا اے بلیاں نچوڑن والے پاک نبی دے اگے کیویں کھڑا اللہ نو اپنے محبوب دا سایہ بھی الو اگلی گل اشرف شاہ جی اس تو بڑی اچھا جی سورج اگے ہوئے سایہ پیچھے ہوندا ہے نا سایہ اللہ یہ سوچ کے سایہ نہیں بنایا اللہ سوچے ہوئے گا سایہ بناوا سایہ ہے صلی اللہ کا پیچھے ہوتے ہیں رضی اللہ اللہ نے پسند ہی نہیں کسی رضی اللہ دا قدم صلی اللہ کے سائے پہ پڑے جن کا قدم اللہ صلی اللہ کے سائے پہ پسند نہیں کرتا وہ اور ہیں جس علی کے قدم یہاں آ جائیں وہ علی آئے لفظ سایہ دی تشریح میں کیتی ہے اشرف شاہ جی یہ تھے میں شعر لکھے ہاں بالکل آرام نال پڑھ جڑا اوکھا سورا میں لواں بیاں میں کروں کیا شاہ جی تسی ہستے چوکھا پے داد قطرہ بھی نو پہ دے دے تسی اگر میں سننا نہیں تے تو سزا کر کے میں بڑھنا ہے بیاں میں کروں کیا اوصاف حمیدہ ہاں قرآن جس طاہرہ کا قصیدہ وہ بے سایہ سرور وہ بے سایہ سرور پہ جس کی رضا ہے فقط سیدہ یہ جڑی نیاز پہ میں دیندے نے میری گھروں پہ ہوندی تسی دین نہ چڑھیا ہے میں تو سمجھ اللہ
قصیدہ ایک ہویا ہے میکسیمم ٹائم جڑا ہے وہ ایک ہفتہ، وہ پھر لکھتے ہیں کوئی سطر کسی سیانے بندے نے بھیجی جی ہے میں لکھی وہ پھر کریکشن، بہرحال چھوٹے لوگ ہیں وڈیاں دی گل کرنی ہوئے احتیاط تے کرنی پہنچی۔ شاہ جی میں قسم چاہ کے آنا جناب سیدہ کی حقیقی عزت و عظمت بیان کرنی ہو تو ذاکر خدا جیسا ہونا چاہیے۔ بہرحال 5-6 شعر ہوئے نا، میں خیال میرا ایک باری پڑھیا ہے تے او برات تے میں پڑھیا ہے، برات تے من بندے پتہ ہوندہ بھی اتھے ہجوم ہوندہ، قوم تے ہوندی رہی، قوم تے آ لب گئی میں تے جتھے جا لبے اتھے بہ جایا کروں۔ یہ نکے دا نا کی ہے بہلول عقل، بہلول ہوندی عقل ہے۔ اچھا کوئی خبر ہے کتے انہوں نے راہ دسو بھی انہاں تے انہیں ایک پرہ ٹورے کرے مار پونا گھنٹہ سوا گھنٹہ ہو گیا بھی سائیں والے آن انہاں کہ تیلیاں والے اپڑو کے ان کرم والے سائیں والے تے رہتے ہیں۔ اچھا چلو کوئی تھوڑا جا خوش ہو جاؤ پاکاں دا ذکر ہے، میں ہوڑی ڈر کے رہا گا۔ ہاں صلوات پڑھو۔ اے پہلی دفعہ میرے نہ واردات ہون لگی ہے بھی میں قصیدہ شروع نہیں کرنا وہ دلاور کرنا ہے، میں درد نہیں پی ہوں اگاں ہو نڑے ہو کر کھا نیاد رو لے بتاؤں میں تمہیں سے مقام سیدہ کیا ہے، بتاؤں میں تمہیں کیسے مقام سیدہ کیا ہے، بتاؤں میں مقام سیدہ کیا ہے، بتاؤں میں تمہیں کیسے۔ ایک دفعہ پڑھیا ہے غالباً حاجی نہ دے گاری پڑھیا ہے۔ سیدہ کیا ہے، بتاؤں میں تمہیں کیسے، مقام سیدہ کیا ہے، بتاؤں میں تمہیں کیسے، مقام تطہیر کی مالک نہیں، تطہیر کی مالک تو پھر یہ انعام کیا ہے۔ بسم اللہ کریں پیر جی معذرت دے نال لاور دی بیعت دیا دی ہے اپنے اپنے جی بھائی تسی بھی کنج لو کھوے بھائی ایک باری بات تاکو ہم بتاؤں میں تمہیں کیسے، مقام سیدہ کیا ہے، بتاؤں میں تمہیں کیسے، مقام سیدہ کیا ہے، بتاؤں میں تمہیں کیسے، مقام سیدہ کیا ہے، نہیں تطہیر کی مالک نہیں، تطہیر کی مالک تو پھر یہ انعام کیا ہے۔ شیر سننا ہے بہت مہربانی بہت مہربانی خرج نیمہ رکھ لے چلو نیمہ بھی کدی کیوں سننا کدی اچھا بھی تلا لوں گا اگلا شیر سننا کہ میں بھائی اگر نہیں یہ نہیں شعر اے پڑھنا کہ میں بھائی اگر یک لوم میں آ جائے جناب سیدہ زہرا، اگر یک لوم میں آ جائے جناب سیدہ زہرا، تو پھر مجھ کو بتا دینا نبی، تجھ کو بتا دینا نبی کیا ہے، خدا کیا ہے۔ اجے بڑا پڑھنا بہت مہربانی بہت توجہ۔ اگر عقلوں میں آ جائے جناب سیدہ زہرا تو پھر مجھ کو بتا دینا
نبی کیا ہے خدا کیا ہے بھائی جان شیر سننا ہے کیویں بھائی توجہ کرے بہت زیادہ کیویں بھائی وہ کی پاک چادر میں شرافت کے ہی پیکر ہیں داد تھوڑی ہے خرج بھی تھوڑا ہے ذرا غور کرنا ہے سر چاہو بیٹا کیویں بھائی وہ کی پاک چادر میں شرافت کے ہی پیکر ہیں وہ کی پاک چادر میں شرافت کے ہی پیکر ہیں کوئی کیسے سمجھ پائے حجاب کبریا کیا سبحان اللہ لو جی اے آدھے نہیں نکاح عرشاں تے ہوندے اے کسے نکاح نو ہلکا پھلکا کرن واسطے اشرف شاہ جی بندے آدھے نکاح عرشاں تے ہوندے میں آکھے جے نکاح عرشاں تے ہوندے تے طلاقاں ایدے کیوں ہوندیاں یہ نکاح اودے ہوندے تے طلاقاں ایدے کیوں آ تنوں میں دساں بھائی جی میں لکھیا شعر عرشی نکاح کیا ہے توجہ کہ میں بھائی ہاں علی اور پاک زہرا کا پڑھا رب نے فرشتوں میں علی اور پاک زہرا کا پڑھا رب نے فرشتوں میں بتاؤں میں تمہیں ملا کہ وہ عرشی نکاح کیا ہے لاؤ جی شعر دو بھائی اشرف شاہ جی ذرا سننا الحمدللہ تھوڑا جا خرج نہیں ماج رکھنے واہ عابد شاہ تیری زندگی ہوئے حاجی صاحب شعر دو اتنے ذہین مجمع وچ دو شعر یعنی اس ایڑی میں رکعت عشق دی نماز اے دیاں دو رکعتاں ہور میں پڑھن لگا توجہ بہت زیادہ توجہ شعرت کرنا کہ میں بھائی ہاں وہ جنت میں تو کہتے ہیں بستی ان کے بیٹوں کی جاگنا 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 کلمہ بھویں نکا پڑی بھویں وڈا پڑی دھیان نال شعر سننا ہے کہ میں بھائی وہ جنت میں تو کہتے ہیں بستی ان کے بیٹوں کی وہ جنت میں تو کہتے ہیں بستی ان کے بیٹوں کی اے دشمن پاک بی بی کا بتا تیری جگہ کیا پھر پڑھ دینے پھر پڑھ دیو کہ میں بھائی وہ جنت میں تو کہتے ہیں بستی کے بیٹوں کی وہ جنت میں تو کہتے ہیں بستی کے بیٹوں کی اے دشمن پاک بی بی کا بتا تیری جگہ کیا ہے جیڑا بندہ کچھ بھی شاعری نو سمجھدا ہے یا شاعری سندا پڑھدا رہندا ہے او دے نال گل ہے تے جیڑا ہر ویلے تماکو گھڑدا رہندا ہے اونوں میں شعر کی سنانا ہے ذرا جاگو تے شعر جناب نو سناواں کیویں بھائی ہاں وما ادراکا ما لیلۃ القدر گھڑی بہت اچھی شعر سننا ہے کیویں بھائی نشان کیا ہے لو جی شعر یا علی یا علی حاجی صاحب منصف مزاج مجمع سبحان اللہ کر کے مینوں قیمت دے دے وے
آکھیا بے شماری علیہ کیسا لکھی ذرا ایک واقعہ ہے تے ایک گل ہے وہ شعر میں کوشش کی تھی لکھن دی کہ میں بھائی ہاں اگر بندہ وفاداری کرے بی بی کی چوکھٹ سے ایک بندے تے میری نگاہ ہے بھائی جان شعر سننا کہ میں بھائی اگر بندہ وفاداری سننا جناب کرے بی بی رکھو کی چوکھٹ مولوی سے صاحب اگر بندہ وفاداری اچھا کرے بی بی کی چوکھٹ سے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے پھر پڑھ دینے ہیں آئے ہائے لطف نہیں آیا نعرہ لوا تیری صحت ٹھیک ہو جائے نعرہ قربان جاواں پھر پڑھو بھائی کہ میں بھائی اگر بندہ وفاداری کرے بی بی کی چوکھٹ سے اگر بندہ وفاداری کرے بی بی کی چوکھٹ سے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے شاباش اے آج میرے بطریین کی ہویا ہے انہوں نے جائی دوں یہ سارے نعرے اونتی مار دے رہے سیدان دا کی بڑھ کیسے بیان میں کروں رتبہ بطول کا کیسے بیان میں بھائی امداد شاہ جی رتبہ بطول کا کیسے بیان میں کروں رتبہ بطول کا بطول کہاں کیسے بیان میں کروں رتبہ بطول کا کیسے بیان میں حجر صاحب کروں رتبہ بطول کا یہ ساری کائنات ہے یہ ساری کائنات ہے رقبہ بطول کا کیسے بیان میں بھائی جتنا تسی سونا پہ سن دے ہو نا اتنا میں جذباتی ہو کہ خرج بھی اچھا رکھ لے سبحان اللذی اسرا بعبدہی لیلا من المسجد الحرام من المسجد الاقصی اللذی بارکنا حل نوریا من آیاتنا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی راتوں رات تے جیڑا سیر کا دن سیر نو دن چہل قدمی تے جیڑا چہل قدمی کردہ کردہ منزل معراج تے پہنچ جاوے اس دا معراج کیا ہے آجا جی سارے سیانے بیٹھے ہو پریوں دے بندے بیٹھے ہو شاہ جی سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے مولوی صاحب یہ جو سدرۃ المنتہا ہے نا یہ حسین کے نانے کی انتہا نہیں یہ جبریل کی انتہا ہے یہ کس کی انتہا ہے جبریل جڑے سید بیٹھے ہو میں نے پتہ ہے جس دے پین یہ جبریل اتے گیا ہے بولو سدرۃ المنتہا تو حسین دا نانا آگے گیا ہے نا ساڑھے سنی بیدن جبریل لے کے گیا تے جتھے جبریل رک گیا اتے کون لے کے گیا اتے منزلہ ڈھیر اچھا اتے کی ہویا ہے اے منو تذبذب ہے یہ دیکھ میں بڑا غور کیتا ہے بھی جیڑی اتلی گل سدرۃ المنتہا تو اتلی گل جیڑی جبریل کول نہیں ہو رضی اللہ عنہ کی پتہ لگے اتے کی ہے جیڑا امین ویے انبیاء اور اللہ دے درمیان جیڑا ایک توسل ہے او تے جبریل ہے او تے اتے گیا کوئی نہیں اتلی گل
رضی اللہ کو پوچھنا ہے معراج کی ہے کیونکہ میں سید ہاں نسل در نسل جڑا سلسلہ ساڑھے چاہے وہ میں لکھن دی کوشش کیتی ہے جگہ ہے بچوں میرے پاس دیکھنا ہے حقیقت معراج کیا ہے سینے تے لکھ لو شعر پیش کرنا چاہیے میں معراج والی رات سے مجھے آیا ہوا قصیدہ میں پڑھتا پہ تھک تسی پہ حقیقت معراج کیا ہے رتبہ بطول کا رقبہ بطول کا شعر سننا کہ میں بھائی معراج والی رات سے مجھے آیا ہوا معراج والی رات سے مجھے آیا ہوا اتنی طویل رات میں جو کچھ شیر پہ دن وقت پڑھو جڑے نو پہ بول دیو اسی مر جائیے کتے میں خرج رکھ کے شیر پہ پڑھنا پھر آدھن وقت پڑھو میں وقت پڑھ دے کہ میں معراج والی رات سے مجھے آیا ہوا معراج والی رات سے مجھے مولا دی قسمیں اے فارمی مرغے کھا دیاں ذاکری نہیں آتی میرا پتر کٹھے رکھ دے من قوالا نہ کام چلے کچھ دے دے در آؤ کچھ مہین دے پھر ایک باری سور لاؤں گا پھر لینے ہاں تسی یا بے جاؤ تے من روڈ میں نشیر توڑا کلوگ سننا ہے معراج والی رات سے مجھے آیا ہوا معراج والی میرا بطریہ یا علی نالے تے میں نے انعام دے گیا نالے شاہ جی میری مدد کر گیا ایسے بطریہ ہونے چاہیے دینا نواز شلی کی زرگام شان لین گئے اچھا راہ تھا لو جی شیر سننا شاہ صاحب قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب خطیب آل محمد الحمدللہ میں انہوں نے سنے ہیں انہوں دی کتاب ہے نواز شلی خطیب اس کتاب دا نام خطیب آل محمد وہ ذاکرین واسطے بڑی مفید کتاب ہے اس کتاب وچ بھی جملہ موجود ہیں لاہور کربلا گاہ میں شاہ عباس میں زیدی صاحب خطاب کر رہے ہیں ایک مومن کھڑا ہو گیا اس سوال کیتا کہ زیدی صاحب آل محمد کب سے تھے انہوں نے فرمایا جب کب نہ تھا بڑے لوگوں نے یہ شاید شاہ جی بڑوں کی بڑی باتیں جب کچھ نہ تھا کب نہ تھا لفظ نہ تھی خواجہ صاحب تسی ویلے رہ رہے کہ تون 5 سنٹاں منٹوں تک اعلان نہ کرنا پاؤ تسی بیمار ہو جاندے ہیں خواجہ صاحب ساڑے اپنے ہوئے اللہ خیر کرے نہیں میں دعا منگا چھڑاں گا نیاز تو نہ دی بھی اسی لے لیں گے ایڈے بے نیاز اسی بھی کوئی نہ لو شاہد شاہ جی اشرف شاہ جی زیدی صاحب تے سوال ہویا آل محمد کب سے تھے انہوں نے فرمایا جب کب نہ تھا میرے دین چ گل آئی میں کہتے تھے میں شعر لکھا
وہ شیر ملک میں رغمالہ لکھوائے وہ میں جناب دی نظر کرا جو وجہ ہے کائنات ہے سنیے ذرا حضور جو کائنات ہے سنیے ذرا ہر شے سے پہلے خلق ہوا تھا وہ جل کا نور ہر شے سے پہلے خلق ہوا تھا وہ جل کا نور آدم سے پہلے تھا مگر کنبہ بطول آدم سے پہلے تھا مگر کنبہ بطول کا یہ لکھنوی انداز بھی ہے باجی انڈیا بھی جتنے شعراء نے اس چیز نو لکھیا اگلا شعر بھی میں آج پڑھ دینا پڑھتا تو میں نا لیکن میرے تو مہربانی کرے ہے جس نو نہیں سمجھ پہ دی ایتھے آ کو شعر پڑھے اتھے میں کڑپ کڑپ کے دا دیا پاکستان دی تاریخ ایک سید آیا ہے صدر بنیا پھول لا کے صدر بن گیا پرویز مشرف انہوں نے نام کی نام ہے انہوں نے انہوں نے ویکھیا ملک پاکستان دے نظام نو نظم وچ لیاون واسطے انہوں نے ناظم بنائے واحد سید ہے جس ویکھیا کہ پاکستان دے نظام نو بہتر کرنے واسطے پنڈ وچ ناظم تحصیل ناظم ضلع ناظم پھر ڈویژن ناظم یہ دا مطلب اشارہ نو پتہ سی نظام کسی ناظم کے تحت ہوتا ہے اشرف شاہ جی داد میں توڑے کو نہ لواں تو نہیں تو میں بھی سٹیٹ لائف ہی میں کر لوں وہ تسی بھی ریٹائر گئے ہو نظام کسی ناظم کے تحت ہوتا ہے اس واسطے میں شعر لکھا ہے جس کی تفعیل عالم مکان کی بقا جس کی طفیل عالم مکان کی بقا ظاہر نہیں جہان میں جو ہے چھپا ہوا ظاہر نہیں جہان میں جو ہے چھپا ہوا ناظم ہے کائنات کا پوتا بطول ناظم ہے کائنات کا پوتا بطول کا سبحان اللہ لو جی ہوں جڑا جڑا قصیدہ کٹ دے گئے نا آدھے نہیں پیچھے اس امام دے ذاکر پیچھے نہ سودیاں دے لیکن قصیدہ پڑھن تو پہلے میں ایک تو گل سنانی ہے قبلہ حافظ کفایت حسین آل اللہ مقامو اشرف شاہ جی کتاب مل جاتی ہے مارکیٹ چو کفایت الوائزین بڑی کمال کتاب ہے حافظ کفایت حسین آل اللہ ہم مصر ہوئے بشیر انصاری صاحب دے حافظ سیف اللہ صاحب اس دور دے رشید ترابی صاحب ایک دور سی علماء کرام دا جنہ نال لفظ علامہ سونا لگدا سی ہوں تے علامہ صرف جناح کیب دا نام رہ گیا ٹھیک ہے جناب جنہ واسطے بشیر انصاری صاحب دی میں کتاب پڑھی ہے وہ دے جو لکھ دیں کہ مجھے علامہ کہلواتے ہوئے شرم آتی ہے 11 زبانہ جو تقریر تھرو نہیں کر سکتے ہیں وہ آدھر میں 11 زبانیں جانتا ہوں مگر مجھے علامہ کہلواتے ہوئے شرم آتی چونکہ علامہ مبالغے کا سیگا ہے بہت زیادہ علم رکھنے والا اور یہی سبب ہے کہ قبلہ تفسیر نور الثقلین دوسری جلد میں میرے پنجویں امام سے پوچھا گیا کہ مولا عالم کسے کہتے ہیں قبلہ تو بھی گواہی دے ہے تفسیر پہ پڑھنا میرے پنجویں امام تے سوال ہے کہ مولا عالم کسے کہتے ہیں فرمایا جو کسی شے کا جاہل نہ ہو شاہ جی دھیان نو پہ دیں دے سور تو نہیں پی بان دیں دی میری گل سنو اے ذاکری جے عالم کسے کہتے ہیں فرمایا جو کسی شے کا جاہل نہ ہو اسے کہ مولا پھر عالم کون ہے مولا فرمایا ہم عالم ہیں ہمارے چاہنے والے طالب علم ہیں باقی سب ملبہ ہے ملبے سے پوچھتے ہو ولایت علی کیا ہے
ایک کتاب وچ لکھے جو نور سکلین وچ پہ پڑھدا جی بہت مہربانی ہن میں تمہیں دسیا بھی جناح قید سرے دری ایک آیت یاد کر لی 2 حدیثاں یاد کر لی قوم نو اگے لا لیا قوم بھی اگے چھیڑ ہی ہوا سارا اچھا وہ جڑی گل میں کر کے قصیدہ پڑھنے لگا میرے مرشد علی بادشاہ کو ایک شخص آیا اسے کہ یا علی تسی جو علی ہو اے نکلے بچے سر چاہو گل غور نہ سنی سرکار امیر المومنین کو شخص ہے یا علی تسی جو علی ہو علی علی تواڈے واسطے کوئی گل فخر والی ہے میں جو کو بندہ کہ شماری ہے تو جو سید ہے تو تیرے واسطے کوئی گل فخر والی میں کہنا سید ہوندے ہیں فخر ہے کہ میں امام حسین دا ذاکر بھی ہوں تے زوار بھی ہوں اور یار علی سے پوچھا جا رہا ہے علی جو ہر لحاظ سے علی ہے جو ذہنوں سے علی ہے جس کو علی العظیم نے علی بنایا آئے یا علی تسی جو علی ہو تو آلے واسطے بھی کوئی گل فخر علی مولا فرمائے ہاں 3 باتیں ہیں ایسی ہیں جن پہ میں علی علی ہو کے فخر کر سکتا ہوں یعنی علی فرمائے جو ذات علی کے لیے باعث افتخار ہیں جن پر میں علی بھی تفاخر کر سکتا ہوں اسے کہ مولا کیڑیاں ٹھڈ پہ جائے گی علی فرمائے سب سے پہلا علی کے لیے فخر یہ ہے کہ میں قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن کا قاری تھا اور مولوی صاحب بیٹھے عابد شاہ عابد لفظ ہے عابد نہیں آکھنا بڑا بڑا گناہ جے عابد کو عابد کہنا عابد دا میں نے بری خصلتوں والا عابد دا میں نے عبادت کرنے والا اس کے تلفظ کو صحیح بیان کیا جائے یہ مجالس صحیح یہ باتیں ملتی یا علی پہلا فخر مولا فضل پہلا فخر یہ ہے کہ میں قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن کا قاری تھا اور ہوں مولوی صاحب 16 رجب نو پاک نبی دی ہتھاں تے قرآن دے نازل ہون تو پہلے میرے مرشد علی نے سورہ المومنون دی تلاوت کی تھی ہون پتہ لگا مومن کسے کہتے ہیں بچے آکھی نہ مالنا رہے این اللہ دے نال ایک پھوکا مرا لئی جانے ہیں سن دے پہ ہو شاہ صاحب شاہد شاہ جی اسے کہ یہ فخر ترائے دوسرا فخر مولا علی فرمائے دوسرا اور اس سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں توحید کے ساتھ نبوت کا گواہ ہوں میں توحید کے ساتھ نبوت کا کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب جہاں پہ عقل کو مجبور و تنگ دیکھا ہے وہاں پہ عشق کو مصروف جنگ دیکھا ہے جہاں پہنچ نہ سکے مفتیان دین اختر وہاں پہ ہم نے علی کا ملنگ دیکھا آدھے نے بے ہوش نو علی یاد ہے ہوش والے پکھیاں تھلے لمے پہنا رہا ہے کمال ہے بھائی تیری پہل سبحان اللہ کتنے فخر جناب دسے 3 2 میں 10 یا علی تیسرا فخر سینہ ٹھپ کے سینہ چیڑا کر کے ٹریا کرو تیسرا فخر علی فرمیدن میں عبد خدا ہوں میں عبد اشرف شاہ جی کتاب جو میں قرآن دی قسمیں پڑھ رہا جی عبد خدا اے عبد دا معنی بندہ نہیں بندے تے خرگوش کھا کے بدھ والے دن جمعہ پڑھا چھڑ دے یہ ترجمہ بھی کیتا ہے حافظ کفایت حسین آل اللہ مقام ہو بندے میں نے پتہ ہوڑی اٹھن لگ پہ جیڑا بندہ جشن بھی جات تک سامنے ہوتا بسیبہ تے ہوندہ رہندا ہے میں ان پڑھنا ہے وہ درکام اشارہ دے ہونے تائی آ رہے ہیں چلو 5-7 منٹ رہ گئے جی مولا دی قسم کام نیڑے لاکے میں عبد پڑھے لکھے لوگ بچے بیٹھ جاؤ حافظ کفایت حسین لکھ دو دن عبد کی تعریف کیا عبد کسے کہتے ہیں بیٹا دیکھنا عبد کسے کہتے ہیں بیٹھو عبد کسے کہتے ہیں وہ آدھے لوہے دا ٹکڑا لے کے آگے چ رکھ دیو لوہے دا ٹکڑا جلدی ہوئی آگے چ رکھ دیو 15-20 منٹ دے گھنٹے تو بعد آگ کی حرارت کی بنیاد پر جب لوہا آگ کی مانند ہو جائے پتہ نہ لگے لوہا کیڑا ہے آگ کیڑی ہے لوہا آگ کی طرح ہو جائے مانند ہو جائے وہ فرمائے اس وقت لوہا آگ کا عبد ہے علی اللہ کا عبد ہے لیکن
لیکن سانو شبہ نہیں پیا شبہ بھی ساڑے سنی بھائیاں دے امام شافی علیہ رحمہ پہ انہیں کہ میں مردہ مر گیا میں نے پتہ ہی نہیں پیا لگتا او اللہ ہے کہ علی اللہ ہے لیکن ہم علی ولی اللہ پڑھنے والوں نے علی کو اللہ نہیں مانا ہم نے کیا مانا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی قسم علیون یہ تمام تر خصوصیات ہونے کے باوجود ہم نے اور یاد رکھنا میرے دوستو یہ جڑا غالی تے مکسر تے پتہ نہیں کی تسی ایک دوجے نو کہندے ہو قوم بنو یار ہجوم بن گیا ایمان دے درجے ہر بندہ ایکو جہا نہیں ہوندا پاکاں قربان والے بھی ایکو جہے نان کوئی 6ویں درجے تے کوئی 7ویں تے کوئی 8ویں تے کوئی 9ویں تے سلمان کلے ہی سی جڑا 10ویں تے آئی سلمان ابو ذر دی سمجھی چ نہیں آیا خرگوش خور ملا تیری سمجھی چ نہیں کیویں آ جاوے تو معصوم دا فرمان ہے کہ اگر ابو ذر تجھے سلمان کے عقیدے کا پتہ چل جائے تجھے کافر کہہ کے مشرک سمجھ کے قتل کر دے برداشت کرو کہ تجھے ماتمی کتنی قسم دے 4-5 قسم دے ماتمی بڑھڑے پیچھے آئیاں پہ کر دیں بڑھے کہاں کر دیں اس بڑے قمید لا کوئی زنجیر مار دیں سارے کو جائے کوئی اذان ہی پڑھتا ہے کوئی اقامت ہی پڑھتا ہے کوئی کلمے ہی پڑھتا ہے کوئی نماز ہی پڑھتا ہے کیوں بنڈی پاندے ہم نہیں کہتے ہم نہیں کہتے مولا علی کو ہاں کچھ لوگ خدا کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہم نہیں کہتے مولا علی کو ہاں کچھ لوگ خدا کہتے ہیں ہاں کچھ لوگ خدا کہتے ہیں یہ جڑا پہلا مطلب ہے یہ اونج نہ پڑھیے جی میں آج دیہڑی پڑھے ہیں یہ اپنا لوک ہے اپنا شہر ہے اپنا پنڈ ہے تے بڑے سیانے بڑے ذہین بڑے فتین اونج پڑھا جی میں اتھے پڑھے ہیں ہم نہیں کہتے ہم نہیں کہتے مولا علی کو ہاں کچھ لوگ خدا کہتے ہیں ہاں کچھ لوگ خدا کہتے ہیں ہم نہیں کہتے مولا علی کو ہاں کچھ لوگ خدا کہتے ہیں شاہ جی میں کی کراں سنیاریاں رکھے جشن تے 5-7 بندے منہ مرنے والا بنا کے بیٹھے ہوئے ہم نہیں کہتے مولا علی کو ہاں کچھ لوگ منہ جشن والا بنا نعرہ صحابی یا نعرہ حیدری ہاں کچھ لوگ خدا کہتے ہیں اتنے تجربے میرے نو بھائی جی خدا دی قسمیں اسی مجلس پڑھ کے جشن پڑھ کے ٹر جانے ساڑھے تے بحث ہو کر دیں جڑے آپ صلوات بھی نہیں پڑھ دیں ہم نہیں کہتے مولا علی کو ہاں کچھ لوگ خدا کہتے ہیں اوکے بھائی ہاں کچھ لوگ خدا کہتے ہیں رکھو ہم نہیں کہتے مولا علی کو ہاں کچھ لوگ خدا کہتے ہیں نصوص قرآنی موجود ہے ہاں کچھ لوگ خدا کہتے ہیں جاہل ہے وہ جو ہے در کو ذات خدا سے جدا کہتے ہیں اللہ مجبور نہیں اللہ محتاج نہیں لیکن اسے ضرورت ہے ہوا کی ہے تو انہوں میں گلنا سنا ہوا ہوا مجرد ہے لباس مرکب ہے کوئی مجرد شے اس وقت تک وقوع پذیر نہیں ہو سکتی
جب تک کسی مرکب سے اتصال حاصل نہ کرے ہوا مجرد کپڑے مرکب نو نال ٹکرائی تے پتہ لگا ہوا ہے اللہ مجرد ہے 14 مرکب ہے ہم نہیں کہتے مولا علی کو ہاں کچھ لوگ خدا کہتے ہون دلیل پوچھو مزید دلیل امالی شیخ صدوق علیہ رحمہ امالی شیخ توسی امالی شیخ مفید امالی شیخ صدوق دا حوالہ میرے 8ویں امام سے پوچھا گیا یبن رسول اللہ اسیہ نے اس بندے تے اللہ راضی ہے وہ دا فصل چنگی ہو گئی مال چنگا گھر چنگا ہویا کسی دا مڈ کتا مر گیا اللہ ناراض ہو گئے اسے کہ مولا یہ ناراض ہونا یہ راضی ہونا کیفیت ہے کیفیت کا اظہار چہروں سے ہوتا ہے اللہ ساڑھے متھے ہی نہیں لگا کہ میں پتہ لگ سی اللہ راضی ہے یا ناراض ہے میرے 8ویں امام فرمایا دیکھو ہمیں پہچانو اسے ہم راضی ہیں تو اللہ راضی ہے ہم ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے ہم نہیں کہتے مولا علی کو ہاں کچھ لوگ خدا کہتے ہیں ہاں کچھ لوگ خدا کہتے ہیں جاہل ہے وہ جو ہے در کو ذات خدا سے جدا کہتے ہیں بحث نہیں اے میں ہاتھ بن لیں بحث نہیں کوئی پڑھے کدی بھی نہ پڑھے میری ڈیوٹی نہیں میرا کام ہے مشورہ دینا ایک اچھی بات کرنی علی ولی اللہ مسائل پیدا کر دیتے گئے قوم نو تقسیم کیتا گیا ہے اگر کوئی تشہد علی ولی اللہ پڑھدا ہے تو کی حرج کی کسی نو پریشانی اگر کوئی نہیں پڑھدا ہے وہ بھی شیعہ لیکن ایک گل یاد رکھنی ہے خاک شفا سجدے وچ آئی ہے خاک شفا کیا ہے شاید شاہ جی اس خاک شفا دے متعلق یہ تبرک دے متعلق علماء کرام نے لکھیا اس خاک شفا کی وجہ سے سجدے کی نماز کی شان بڑھ جاتی ہے حالانکہ دے وچ علی دے پتر حسین دا خون ہے اشرف شاہ جی استاد قمر جلالوی دا شعر ہے گلاں میری تو بعد وچ پتہ لگے بچے نہیں پتہ کہ میں کی پہ پڑھدا میں ایک بزرگ آدمی ہوں ایک ذمہ دار آدمی ہوں شبیہ ذوالجناح دے متعلق ایک قمر جلالوی صاحب دا شعر ہے وہ دن کھائے ہیں اس نے تیر بھی مولا کی راہ میں شامل ہے اس کا خون بھی ہر سجدہ گاہ یہ جڑی خاک شفا ہے یہ امام حسین دے گھوڑے دا خون بولو ہے جناب جون دا خون جناب جون دے گھوڑے دا خون جناب ہر دا خون وہ دے پتر دا خون وہ دے گھوڑے دا خون یہ دا مطلب علی دے پتر حسین دے نوکران دے گھوڑیاں دا خون مٹی بھی چاہے مٹی خاک شفا بن کے سجدے چاہے تے سجدے دی شان بد جاتی جے نماز وچ کدائیں علی دا نام آ جائے ٹوٹے ٹوٹے کی ہوندی ہے سجدوں میں شامل ہے نینوا کی مٹی سجدہ گاہ واللہ کربلا کی مٹی سجدوں میں شامل ہے نینوا کی مٹی سجدہ گاہ واللہ کربلا کی مٹی مرتبہ اس کا اونچا ہے شبیر کی نسبت سے شبیر کی نسبت سے وہ تاثیر ہے اس مٹی میں خاک کو لوگ شفا کہتے شیر یہ دا مطلب ہے سارے منڈی دا نعرہ بہن جائے کے دیتے آگے یہ تو سا گاڈر سمجھئے اللہ توڑی زندگی کرے شیر میں وہ پڑھن لگا جیڑا نواز شلی میں کدی نہیں پڑھیا آج میں پڑھن لگا اشرف شاہ جی توڑے واسطے میرے سامنے صاحب ظرافت لوگ بیٹھے ہو کریم رول ہوندے سان ہن تے وہ دی جگہ تے برگر آ گیا ہے ہن بھی ہے نا کریم رول ایک ہی جی آندی ایکو جی حاجی صاحب کریم رول ریڑی والے کول 20 روپے دا
وہ روڑی والے کو خرید کے دکان والے شیشہ لا کے بچ نا وہ ٹیشو پا کے تے لیٹ کے وہ 100 روپیے دا بچ لیتے کریم رول وہ یہ ٹیشو نالوں دا ذرا مزاج وہ دی چڑتل بن گئی اے جڑا میں شعر پڑھن لگا یہ میں ٹیشو ولایت علی دا ٹیشو ولیٹ کے پڑھن لگا موت کے بستر پہ جب علی سویا تھا وہ بستر پہ بھی ساتھ بھی گویا تھا سبحان اللہ توڑی چپ تو میں کدی بھی قربان نہ ہوا شعر مکمل کرنا چاہنا کہ میں بھائی موت کے میں لگتا باور ہی آ گئے جی ہاں یہ مطلب میری توصیف بھی شعر آکھے اوے علی علی بول تیرے گرگام شہری آگا جے ایتھو میں کم کرن لگا جے حاجی صاحب ذرا بیکھو کم کمیں بیر لے روئے حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا حق عرفان جو پایا تو علی یاد سپیڈ بجاؤ مولوی جی نعرہ حیدری تو علی یاد آیا علامہ اقبال بن کے نہیں بنا صرف علامہ بن کے بانا ہے حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا اور منڈی والے بڑے ذہین مومن ہے مصرع اولا نو میں ایک بار اپنی طبیعت نال پڑھنا چاہنا حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا حق علی علی سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسے بھی ہو یا علی مدد کہہ کر خدا سے جتنا بھی مانگو ضرور ملتا ہے حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا حق عرفان جو پایا تو علی اشرف شاہ جی ربائی اس میں علی کیا موجود رکھتا ہے شعور ذات لہو میں اتار دیتا ہے یہ خد و خال کی صورت نکھار دیتا ہے علی کے ذکر سے قسمت سنوارنے والوں علی کا ذکر تو نسلیں سنوار دیتا ہے حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا خواجہ صاحب مصروف تو لو فارغ ہو نرا فارغ بھی نہیں ہونا ذہنی طور تے فارغ نہیں ہونا حاضر ہونا ہے ایک لفظ بزدل یہ لفظ ہے جی یہ فارسی دا لفظ ہے بزدل دا معنی ہے بکری کے دل والا فارسی بچ بکری نو بوز آدھے نے غم نہ داری بوز بخر غم کوئی نو تا بکری رکھ لے شاہ جی بکری دی فطرت کی ہے بارش دی ایک کنی ڈگے بکری اندر بڑھ جاتی بکری کے دل والا نبی کو چھوڑ کر پہاڑی پہ چڑھ جاتا ہے حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا حق عرفان ربائی جو سنو پایا تو علی یاد آیا ربائی بڑی ہے حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا بزدل کو
اس دل کو بہادر سے بڑھایا نہیں جاتا، ارے قطرے کو سمندر سے ملایا نہیں جاتا، غاروں میں تو غیروں سے بھی نب سکتی ہے لیکن بستر پہ تو یاروں کو سلایا نہیں جاتا۔ او نعرہ حیدری، ایک ربائی اور بھائی جی آ گئے نا، آ گئے نا کنگ روڈ۔ پھول کی صورت اول کو کلی کہتے ہیں، حد ادراک رسالت کو ولی کہتے ہیں، اپنے مہمان سے اللہ نہ ملے جس کے بغیر اس وسیلے کو شریعت میں علی کہتے ہیں۔ دادا کر میں پونے 2 گھنٹے پڑی اگلے دن میں مجلس پہ پڑھا میں کہ علی جی امام کو نہیں تھا کہ بندہ داد پہ دے، کہ نفی دی علامت حق عرفان پانی آ گیا، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی وہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من حق عرفان۔ دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا، میرے مرشد علی علیہ السلام دا منکر ایک اپنے پتریر کو لایا، مسیر کو لایا، اسے کیا منڈی علی 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 کر دن، میں نے علی دا نام لیا سوڑ پون دیئے، میں کیڑے ملک جاؤں اسے کہ سعودی عرب چلا جا، سعودی عرب شاہ جیو سارا کماد شماد منجی ویچ ووچ کے بچیاں دے کپڑے ویچ کے علی دے نام دا چکے ہویا مومن نے ملون وہ سعودی عرب مکے جالت تھا، اس کعبہ بے کے انہیں پھر علی یاد آیا، مکین دا منکر مکان نو بے کے کیے دا اپنے گھر سے میں چلا کر کے ارادہ خج کا، اپنے گھر سے میں چلا اپنے گھر سے، حاجی صاحب نعرہ حیدری، اپنے گھر سے تھی کروں گا میں طواف کعبہ، کعبہ جب سامنے آیا تو علی یاد آیا، عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ پھر دوسری منزل شابہ بچیا کمال ہے، او میرے پترا زندگی میرا خیال نعرہ بھی پہلے ہی تو لوایا، اگے لوائے نہیں، چلو کمال ہو گیا، بہت مہربانی۔ او جی اگے میں شعر تنوں ٹیشو وچ بلیٹ کے سنا ہے، انجے میں تنوں سنان لگا، او کوئی نہیں خیری براواں دیاں بتیاں برائی کٹ دن، او زرغام نو تو میں سجاد حیدر حیدر بھی شعر دی کیفیت نو آدھے زرغام بھی شعر دی کیفیت، تے جے شعرہ نو شعر نہیں لڑانا تے کہیں رہنا حق آئے اشرف شاہ جی شعر کچھ تاریخی کردار میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ تھے بہادر وہ مگر لڑنا نہیں جانتے تھے بہادر وہ مگر لڑنا نہیں جانتے تھے بہادر تھے بہادر تھے بہادر تھے بہادر
سمجھ آئیے اللہ توڑی ہوئی کرے شعر مکمل کرنا چاہنا کیوں بھائی جی تھے بہادر وہ مگر لڑنا نہیں جانتے تھے بہادر وہ مگر لڑنا نہیں جانتے تھے شیر یزداں کو بہادر بھی نہیں مانتے تھے ان کو مرحب نے بھجایا تو علی یاد آیا غیر بان جو پایا تو علی یاد آیا بڑا کمال شعر ہے بڑا کمال شعر ہے بڑا کمال شعر ہے جڑا میں پڑھن لگا سبحان اللہ دی اسرا بے عبدہی معراج دی منزل ہے شعر سنے پڑھدا میں پیا پریشان تسی ہو گئے اے سجدہ بتیاں نہیں کرنی ہے تے کہہ کرنی ہے شب مہراج محمد تھے سر عرش اولا شب مہراج کھڑی بھی تو نیندر آ جاوے کمال ہو اے بھی ساڑی گوندل قوم بھی کمال ایسی بڑے موجود نما لوگ نو شیر سننا کی میں شب مہراج محمد تھے سر عرش اولا شب مہراج محمد تھے سر عرش اولا گفتگو کرتا رہا اپنے پیمبر سے خدا ہاتھ پردے سے بڑھایا تو علی یاد آیا غیر بان جو پایا تو علی یاد آیا سبحان اللہ دو قصیدے اور پڑھ لوں جیون دے ہو واہ بھائی دلاور باس آج میرا پتر بوتی پہ گئی ہاں جی دعا منگا دو اس کو نہیں جاؤں ہلا سید موجزہ بھی کھا گئے علی علی جپ نام شادہ پتہ لگی رادا یا علی مدد مدد یا علی مدد علی علی جپے نام نعرہ حیدری بڑا ٹیکنیکل قصیدہ ہے توجہ کرے ہے پنجابی آخر تے قصیدہ پڑھے ہو علی علی جپے نام شادہ پتہ لگی رادا یا علی مدد مدد یا علی مدد علی علی جپے نام شادہ پتہ لگی رادا یا نعرہ حیدری علی مدد علی علی جپے نام شادہ پتہ لگی رادا یا علی مدد دیکھنا کیسا آ رہا ہے یا علی مدد علی علی جپے نام شادہ پتہ لگی رادا یا علی مدد مدد یا علی مدد ہیو ہی شیور انبیاء دا ورد اولیاء دا یا علی مدد مدد یا علی مدد علی علی جب روز علی تو ہر مرتلے دور ملی آئے حکم جنیدہ روز علی تو ہر مرتلے دور ملی آئے حکم جنیدہ اوکھا ویلا جدوی آوے جپیو نام علی ہیو ہر مرد دی دوا ہے نسخہ کیمیاء ہے یا علی مدد مدد یا علی مدد علی علی جب ایک شعر میں نے پڑھن دے میں نے روکی نہیں اگے میں پڑھی ہونا میں دو شعر پڑھنے تا میں نہ دی جان چھڑنی ہے غدی خیبر دے حالات بدل گئے خیبر اچ حالات 39 دن گزر گئے میں کیسی تاریخ بڑا کے نال پڑھن لگا 39 دن تو بعد حاجی صاحب دیگاں کھڑک گئیاں دیگاں کھڑک گئیاں دیگاں ادو کھڑک دین جدہ بوٹی تے بوٹی مکھ شورا بھی جائے اشرف شاہ جی تسی تاریخ پڑھ دے ہو 39 دن وچ حالات خیبر دے انج بدلے دو ٹانگوں والے نے 4 ٹانگوں والے بھی کھا لیے دو لتالیاں چون لتالے سیدہ دا
کھا دیتے گھوڑے مکن لگ پے او سواوے آلیا او سواوے آلیا اوے علی آلیا آج منہ کی میں بنا کے بیٹھے ہیں گھوڑے مکن لگ پے پاک نبی نو تھوڑی جی تشویش شیر سننا ہے پاک نبی نو میں کوئی کمزوری نہیں سرکار دیا تشویش بھی میرا دل نہیں منتا کہ سرکار نفس مطمئنہ ہر وقت اطمینان کی منزل پہ ہوتے ہیں پاک نبی نے عرض کی تھی میرے اللہ 39 دن گزر گئے رات ایک رہ گئی ہے ہن کی کریے اللہ کل شائن قدیرہ فرمایا او میرا بشیر و نذیرہ ذرا مدینے سے سلطان النصیرہ کو بلاؤ ذاکر پڑھ دین پاک نبی ٹبے تے چڑھ گئے ابو طالب نے پتروں کسے نال گل کرن واسطے ٹبیاں تے نہ چڑھن پوندا پاک نبی نے اپنی دستار سر تے رکھی تے مدینے علمو کر کے کی فرمایا ناد علیین و ولیین مظہر العجائب والغرائب تجد ہو اون اللہ کا فن نوائب کلو ہم و غم سین جلی بے علیین بے علیین بے آواز پہنچی میرے مرشدہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب لوح محفوظ دے تحریر کنندہ امام ولی مطلق لفظ کندہ مالک تحمل علی اپنی اکھ دی پلک دے نال پوری کائنات دے نظام نو کنٹرول کرن والا علی وکل شین آسینہ ہو فی امام مبین دے مشتاق یعنی کل ایمان ناطق قرآن مالک مرضی جلدان شاہ زمان خیبر شکن عمران دچن شیعت سنیت دا پیر خیبر گیر تاثیر مصطفیٰ تنویر مصطفیٰ صاحب حلطہ مصداق نما یعنی علی مرتضی میرے مرشد علی بیٹا لتنو انج بویدہ میرے مرشد علی جلدی دنال گھوڑے تے چڑھ کے زندگی جنا مولوی صاحب میرے مرشد علی نے گھوڑے نال 3 کم پہلی باری کیتے واگا چکیاں اڈی ماری چابک بکھایا تے گھوڑا بول پیا تے گھوڑا بول پیا مولا علی دے سامنے گھوڑے بول پوندے تسی لنگر کھا کے بیٹھے بندے الا رہے گھوڑا بول پیا تے جے میں منڈی دی زبان اچ پڑھا گھوڑے نے گل کہ میں کیتی اس تک جیڑی گل بھی کیتی مولا تے جان دے اس گھوڑے پتہ کی آکھیا ہن میں چھمو سانے دی والی سڑک تے چڑھ کے گل کرنا گھوڑے شماری ال پہ جانا گھوڑا بول پیا اسے کہ یا علی آج من کوئی چوکی کال ہے ساری کی زندگی تو 17 کم میرے نال کیتے نہیں نہ واگا چکیاں نہ اڈی ماری نہ چاب کھوایا آج کوئی چوکھی کال ہے اس کال نو اردو چ کیا دن جلدی عربی چ کیا دن اجلت اس سے اجلت جو نکلے تاجیر یعنی تاجیر اجلت میرے عادل امام نو اپنے گھوڑے نو جلدی دی وجہ دس کے امام فرمے دے پائن اتباع رسول کے حقیقی ماڈل کو علی کہتے ہیں اس والے میں سفر طویل وقت قلیل تام کو تاجیل سن ذرا خیبر دے اندر آتا ہے پیغمبر یا علی مدد مدد بولو بولو سخی لال کلندر میرا خیال کو نہیں شوری نہیں جی آ گئے تو پھر وہ دی بجائے کو نہیں 2 گھنٹے بہت ہو گیا بس ہو گیا گل نہیں کو نہیں